اور آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وہ کبھی بھی زندگی میں اکیلے کھانا نہیں کھائے. وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی کو پکڑ کے لاتے تھے اور اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے. کبھی انہوں نے اکیلے کھانا نہیں کھایا. ایک مرتبہ بہت تلاش کیا تو ان کو ایک بوڑھا مجوسی مل گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا چلو کھانا کھا لو. بھوکا تھا وہ بوڑھا, 90 سال کا بوڑھا بھوکا تھا. بھوکا, اس کو بلا کر لائے, چلو بابا کھانا کھا لو. وہ بیٹھ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان لگا دیا, کھانا رکھ دیا, بیٹھ گئے اور کہا بابا کھانا شروع کرو, اللہ کا نام لو اور کھانا کھاؤ. کل بسم اللہ, چلو اللہ کا نام لو اور کھانا کھاؤ. اس بوڑھے نے کہا ابراہیم میں کھانا کھاؤں گا تو تمہارے اللہ کا نام نہیں لوں گا. میں کیوں تمہارے اللہ کا نام لوں؟ اس کو کھاؤں گا تو میں اپنے خدا کا, اپنے رب کا نام لوں گا, اپنے معبود کا نام لوں گا, میں تمہارے معبود کا نام نہیں لوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کون ہے تمہارا معبود؟ اس نے کہا بوڑھے نے ہمارا معبود تو آگ ہے, ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور کھائیں گے تو اسی کے نام سے. ہم بسم اللہ نہیں کہیں گے, ہم بسم النار کہیں گے. ہم اللہ کے نام سے نہیں کھائیں گے, ہم آگ کے نام سے کھائیں گے. اور ادھر دیکھو آگ کا نام لیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے پورا دسترخوان کھینچ لیا, کھانا اپنی طرف بڑھا لیا اور کہے بوڑھے اٹھ, اگر تیرا معبود آگ ہے تو جا بھگ, آگ سے ہی کھانا مانگ, اپنے معبود سے کھانا مانگ. یہ کھانا میرے اللہ نے دیا ہے, میرے رب نے دیا ہے, اس پر نام لیا جائے گا تو میرے رب کا لیا جائے گا, آگ کا نہیں. اگر تیرا رب آگ ہے تو آگ سے کھانا مانگ. وہ بوڑھا چلا گیا. جاؤ اور بتاؤ ان دنیا والوں کو, اور بتاؤ میڈیا پر الٹی سیدھی بحث کرنے والے ان جھوٹے کٹ ملاؤں کو, ان کو بتاؤ کہ یہ ڈبیٹ میں پیش کریں. جب وہ بوڑھا دسترخوان سے اٹھ کر چلا گیا, اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام کی یادہ پسند نہیں آئی. حکم بھیج دیا جبرائیل کے ذریعے اور کہا جاؤ اس بوڑھے کو بلا کر لاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ. آئے ابراہیم کھانا ہم دیتے ہیں, تم نہیں دیتے. آئے ابراہیم تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بوڑھا وہ بھوکا اور دسترخوان سے اٹھ کے چلا جائے, جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے جبریل سے کہا وہ تو اللہ کا نام نہیں لیتا ہے. کہا تمہارے رب نے کہا ابراہیم اس نے تو آج تمہارے سامنے تمہارے دسترخوان پر میرا نام نہیں لیا, تم نے بھگا دیا. ارے اس کی عمر تو 90 سال ہو گئی, اس کی عمر تو 90 سال ہو گئی. تذکرۃ الحفاظ پڑھی علامہ شمس الدین ذہبی کی. میرے بھائیوں کیا کہا, اس بوڑھے کی عمر تو 90 سال ہو گئی. آئے ابراہیم ایک بار اس نے نام نہیں لیا تمہارے سامنے تو تم نے اس کو بھگا دیا. تمہارا رب کہتا ہے اس نے تو 90 سال میں کبھی میرا نام ہی نہیں لیا, اللہ کا نام ہی نہیں لیا. اس کے باوجود تمہارا رب اس کو کھلاتا رہا, اس کو پلاتا رہا, اس کو سلاتا رہا, اس کی سانسیں چلتی رہی, اس کو زندگی دیتا رہا, زندگی جینے کے لیے ساری نعمتوں سے اس کو نوازتا رہا.
آج دسترخوان پہ نام نہیں لیا تو تم نے اس کو بھگا دیا. جاؤ. ابراہیم علیہ السلام گئے. بابا آؤ چلو. کہاں؟ کھانا کھا لو. میں تمہارے رب کا نام نہیں. ارے کسی کا بھی نام لینا. چلو. بٹھایا دسترخوان پر. کہا ابراہیم یہ تو بتاؤ کہ اچانک یہ موڑ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا آئے بابا جب تم یہاں سے چلے گئے تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا. فرمایا تم تو ایک بار میں ناراض ہو گئے. اس بوڑھے نے تو 90 سال پوری زندگی میں میرا کبھی نام نہیں لیا, پھر بھی میں اس کو کھلاتا پلاتا رہا, اس کو دیتا رہا, اور تم نے ایک ہی بار میں بھگا دیا. میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی بھوکا بوڑھا بزرگ اس دسترخوان سے بھوکا اٹھ جائے. اس نے کہا بلا کے لاؤ. میں تمہیں بلا کے لایا. کہا ابراہیم پہلے اس رب سے میرا بھی رشتہ جوڑ دو جو اتنا مہربان ہے کہ جس نے میرا آپ کے دسترخوان سے بھوکا اٹھنا بھی گوارا نہیں کیا اور آپ کے پاس جبرائیل کو بھیج کر مجھے بلوا لیا, جو اتنا مہربان ہے اور غفور الرحیم ہے, اس سے ہمارا بھی رشتہ جوڑ دو. میرے بھائیوں 90 سال کا بزرگ جس نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا, ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور رب کی رحمت کو دکھایا تو فوراً اس کا رشتہ رب سے جڑ گیا. اس مسجد میں بیٹھنے والوں ایمانداری کے ساتھ بتانا, اور باہر بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جمع ہیں جو سن رہے ہیں میری آواز, ایمانداری کے ساتھ بتانا 90 سال کا بوڑھا تو ایک ہی واقعے میں اور ایک ہی مثال سے سمجھ کر اس نے رب سے اپنا رشتہ جوڑ لیا. کیا آپ کا پوری طریقے سے آج اپنے رب سے رشتہ قائم ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, رب العالمین کے بندے مانتے ہو, اس کو رب العالمین بھی مانتے ہو, رحمان اور رحیم بھی مانتے ہو. ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا آپ کا رشتہ آپ کے رب کے ساتھ ہے جیسا ہونا چاہیے؟ غور کریں. ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور غور کرے. یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ لوگ عبرت لیں, اور کبھی کبھی ایک واقعہ اور 2 واقعے انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں.